ویلکم ٹو آور چینل کالمز کلیکشن۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے جاوید چودھری کے کالم پاکستان کے تازہ ترین سیاسی حالات کی تیسری قسط پیش کریں گے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کی تعیناتی سے پہلے ملک میں دو اہم واقعات ہوئے۔ 3 اپریل 2016 کو پاناما پیپرز آئے اور ان میں نواز شریف فیملی کی غیر ملکی کمپنیاں اور جائیدادیں نکل آئیں۔ عمران خان کے ہاتھ ایک اور کارڈ آ گیا اور انہوں نے نواز شریف کو چور ثابت کرنا شروع کر دیا۔ دوسرا واقعہ ڈان لیکس تھا۔ ڈان نے 6 اکتوبر 2016 کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی خبر شائع کر دی اور اسٹیبلشمنٹ نے اسے سیکیورٹی بریچ قرار دے دیا۔ تحقیقاتی کمیٹی بنی اور میاں نواز شریف نے پرویز رشید اور طارق فاطمی کے قلمدان واپس لے لیے۔ تاہم حکومت نے دعویٰ کرنا شروع کر دیا یہ دونوں ایشوز جان بوجھ کر بنائے گئے ہیں اور ان کا مقصد جنرل راحیل شریف کو ایکسٹینشن دلانا تھا۔ میاں شہباز شریف، خواجہ آصف اور چودھری نثار جنرل راحیل شریف کو ایکسٹینشن دینا چاہتے تھے، بلکہ انہوں نے ان سے کمٹمنٹ بھی کر لی تھی، مگر عین وقت پر میاں نواز شریف نے انکار کر دیا۔ میاں صاحب کے ایک ساتھی نے جنرل راحیل شریف کو فیلڈ مارشل بنانے کا مشورہ بھی دیا، لیکن میاں صاحب نے اس پر انکار کر دیا اور یوں 29 نومبر 2016 کو جنرل قمر جاوید باجوہ نے فوج کی کمان سنبھال لی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کو آرمی چیف بنانے کا فیصلہ صرف اور صرف میاں نواز شریف نے کیا تھا، تاہم اس میں اسحاق ڈار اور چودھری نثار کا بھی کردار تھا، مگر فیصلہ بہرحال میاں صاحب نے کیا، اور اس کی وجہ صرف ایک تھی۔ میاں صاحب جانتے تھے جنرل باجوہ جمہوریت پسند ہیں، یہ کسی بھی حال میں جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونے دیں گے۔ بہرحال جنرل قمر جاوید باجوہ آئے اور انہیں ورثے میں پاناما کیس اور ڈان لیکس مل گئیں۔ یہ چیف بننے کے بعد جنرل اشفاق پرویز کیانی سے ملے تو جنرل کیانی نے پوچھا، آپ پاناما کیسز اور ڈان لیکس کا کیا کریں گے؟ جنرل باجوہ کا جواب تھا، یہ معاملات خود بخود حل ہو جائیں گے۔ جنرل کیانی کا جواب تھا، نہیں، یہ دونوں آپ کے گلے پڑے اور آپ کو بڑی سمجھداری سے ان سے نمٹنا ہوگا۔ جنرل کیانی کی پیشگوئی آگے چل کر سچ ثابت ہوئی اور یہ دونوں معاملات جنرل باجوہ کے گلے پڑ گئے۔ ڈان لیکس حکومت اور فوج کے درمیان بلا وجہ تنازع کا باعث بنی ہوئی تھیں۔ میاں نواز شریف اور جنرل باجوہ کے درمیان ملاقات ہوئی اور یہ فیصلہ ہوا انکوائری کمیٹی کی رپورٹ آئے گی اور حکومت ذمہ داروں کو فارغ کر دے گی اور یوں یہ ایشو ختم ہو جائے گا۔ حکومت نے 29 اپریل 2017 کو انکوائری رپورٹ جاری کر دی اور تحقیقاتی کمیٹی کی سفارشات پر عمل درآمد کے لیے وزیر اعظم آفس سے نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا۔ آرمی چیف اس وقت فلائٹ میں تھے اور مشہور زمانہ نوٹیفیکیشن ریجیکٹڈ کی ٹویٹ آ گئی۔ میری معلومات کے مطابق یہ ٹویٹ آرمی چیف کے نوٹس کے بغیر جاری ہوئی تھی، تاہم آرمی چیف نے ٹویٹ کی ذمہ داری لے لی۔ حکومت اس ٹویٹ کے بعد کمزور ہو گئی۔ وزیر اعظم کا چند دن بعد چین کا دورہ تھا۔ آرمی چیف وزیر اعظم کو کمزور حیثیت میں چین نہیں بھجوانا چاہتے تھے، چنانچہ جنرل باجوہ نے وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے رابطہ کیا۔ نواز شریف اس دن ننکانہ صاحب تھے۔ وزیر اعظم نے انہیں ایئرپورٹ بلوایا۔ ملاقات ہوئی تو میاں نواز شریف نے صرف ایک فقرہ کہا، جنرل صاحب غصے میں فیصلہ نہ کیا کریں۔ دونوں چند لمحے اکٹھے بیٹھے اور ڈان لیکس کے معاملہ نمٹ گیا۔ فوج نے 10 مئی 2017 کو اپنی ٹویٹ واپس لے لی۔ حکومت مضبوط ہو گئی، لیکن ریٹائرڈ آرمی آفیسرز نے آرمی چیف پر خوفناک تنقید شروع کر دی۔ نون لیگ نے بھی ہم نے فوج کو لٹا دیا اور شیر زندہ باد کا بیانیہ شروع کر دیا۔ یہ بیانیہ مریم نواز کے میڈیا سیل کا کارنامہ تھا اور یہ ان لوگوں کی بڑی سیاسی غلطی تھی۔ یہ لوگ اگر خاموش ہو فتح کے شادیانے نہ بجاتے تو معاملہ آگے نہ بڑھتا، لیکن ان کی غیر سنجیدہ حرکت نے فوج اور حکومت کے درمیان دراڑ میں اضافہ کر دیا اور یہ دراڑ آنے والے دنوں میں بڑھتی چلی گئی۔ جنرل باجوہ کھلے دل سے یہ تسلیم کرتے ہیں میاں نواز شریف ان کے ساتھ ہمیشہ عزت سے پیش آئے اور ان کے ان سے تعلقات بہت اچھے تھے، لیکن اس کے باوجود فوج اور حکومت میں دوریاں پیدا ہو گئیں۔ پاناما پیپرز میں فوج کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، یہ انٹرنیشنل لیکس تھیں، یہ ہوئیں اور عمران خان نے یہ کیچ پکڑ لیا۔ وزیر اعظم ہاؤس کی ایک میٹنگ میں جنرل باجوہ نے میاں نواز شریف کو مشورہ دیا، آپ یہ معاملہ عدالت میں نہ لے کر جائیں، اسے پارلیمنٹ میں ہی حل کر لیں۔ یہ ایشو اگر عدالت چلا گیا تو کوئی ادارہ اور شخص آپ کی مدد نہیں کر سکے گا۔ وزیر اعظم کا جواب تھا، میرے بچے پر اعتماد ہیں، انہیں عدالت جانے دیں، اللہ کرم کرے گا، اور حکومت سپریم کورٹ چلی گئی اور یوں یہ معاملہ بگڑتا چلا گیا۔
سپریم کورٹ نے JIT بنانے کا حکم دے دیا۔ آرمی چیف نے وزیر اعظم کو دوبارہ مشورہ دیا، آپ ISI اور MI کو JIT میں شامل نہ کریں۔ اگر ایجنسیاں تحقیقات میں شامل ہو گئیں تو یہ معاملہ آپ کے گلے پڑ جائے گا۔ وزیر اعظم نہیں مانے اور انہوں نے فوج کی دونوں ایجنسیوں کے ممبر JIT میں ڈلوا دیے۔ اس کے بعد معاملہ پھیلتا چلا گیا۔ نواز شریف کے قریبی ساتھی یہ تسلیم کرتے ہیں، DG ISI لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار کی تعیناتی وزیر اعظم کی خواہش پر ہوئی تھی۔ جنرل نوید مریم نواز کے سمدھی چودھری منیر کے رشتہ دار تھے اور مریم صاحبہ کا خیال تھا ان کی وجہ سے ان کی فیملی کو پاناما کیس میں ریلیف ملے گا۔ یہ تعیناتی ہو گئی، لیکن آرمی چیف نے میجر جنرل فیض حمید کو ان کا سیکنڈ ان کمانڈ بنا دیا۔ یہ جنرل باجوہ کے انتہائی قریبی افسر سمجھے جاتے تھے۔ جنرل فیض حمید کی سروس کا زیادہ تر حصہ جنرل باجوہ کے ساتھ گزرا تھا اور ان کی تعیناتی ISI میں سربراہی سطح پر چیک اینڈ بیلنس کے لیے ہوئی تھی۔ آرمی چیف نے جنرل نوید مختار کی تعیناتی کے وقت وزیر اعظم سے کہا تھا، سر فوج چین آف کمانڈ کا نام ہے، یہاں کوئی ایک شخص اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یہ بات زیادہ وضاحت کے ساتھ اکتوبر 2021 میں وزیر اعظم عمران خان کو بھی بتائی گئی تھی۔ یہ واقعہ کب اور کیوں ہوا تھا، یہ ہم آپ کو آئندہ قسطوں میں بتائیں گے۔ سر دست ہم واپس آتے ہیں۔ میاں نواز شریف نے آرمی چیف سے دوسری پرسنل ریکویسٹ 2017 میں کی تھی۔ JIT میں ISI اور MI کی طرف سے بریگیڈیئر نعمان سعید اور بریگیڈیئر کامران خورشید شامل تھے۔ میاں نواز شریف کو گلہ تھا مریم نواز سے ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن وزیر اعظم نے آرمی چیف کو کہلوایا، یہ لوگ تفتیش یا تحقیق ضرور کریں لیکن میری بیٹی کی بے عزتی نہ کریں۔ وزیر اعظم کی اس شکایت کے بعد دونوں آفیسرز کا رویہ بدل گیا اور مریم نواز نے دوبارہ ان کی شکایت نہیں کی۔ فوجی ذرائع بھی یہ تسلیم کرتے ہیں، میاں نواز شریف نے ان دو ایشوز کے علاوہ فوجی قیادت سے کبھی کوئی پرسنل کام نہیں کہا تھا۔ میاں نواز شریف کے قریبی ساتھی اور سابق قریبی ساتھی یہ تسلیم کرتے ہیں، فوج نے پاناما کیس کے دوران میاں نواز شریف کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ مستعفی ہو جائیں اور اپنی پارٹی کے کسی MNA کو وزیر اعظم بنا دیں۔ یہ معاملہ 1-2 سال میں سیٹل ہو جائے گا اور آپ دوبارہ منتخب ہو کر وزیر اعظم بن جائیں گے، مگر میاں نواز شریف نہیں مانے تھے۔ تاہم انہیں ڈسکوالیفیکیشن کے بعد اگست 2017 میں شاہد خاقان عباسی کو وزیر اعظم بنانا پڑ گیا۔ اگر یہ فیصلہ چند ماہ قبل کر لیتے تو شاید جیل تک کی نوبت نہ آتی۔ دوسری طرف فوجی ذرائع یہ تسلیم کرتے ہیں، میاں نواز شریف اگر ڈسکوالیفیکیشن کے بعد ووٹ کو عزت دو اور مجھے کیوں نکالا کا بیانیہ نہ بناتے، یہ اگر خاموش بیٹھ جاتے اور ان کی پارٹی اپنی حکومتی مدت پوری کر کے الیکشن میں چلی جاتی تو شاید عمران خان وزیر اعظم نہ بن پاتے۔ یہ حقیقت ہے، ووٹ کو عزت دو اور مجھے کیوں نکالا نے اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان کی طرف دھکیل دیا۔ یہ ریاست کی گڈ بک میں شامل ہو گئے اور اسٹیبلشمنٹ نے کھل کر اس گڈ بک کی حمایت کی اور 2018 کے الیکشنز میں جہانگیر ترین کے جہاز سے لے کر لوٹا سازی تک ریاست کے تمام ہتھ کنڈے استعمال ہوئے۔ عمران خان کو تاریخی سپورٹ دی گئی لیکن اس کے باوجود الیکشن میں اکثریت حاصل نہ کر سکے، چنانچہ اسٹیبلشمنٹ کو انہیں وزیر اعظم بنانے کے لیے ان کے لیے اتحادیوں کا بندوبست کرنا پڑا اور یوں اگست 2018 میں عمران خان وزیر اعظم بن گئے۔ یہ بھی حقیقت ہے، آرمی چیف جولائی 2018 سے قبل عمران خان سے کبھی نہیں ملے تھے۔ یہ ان کے وزیر اعظم بننے سے چند دن قبل جنرل فیض حمید کے ساتھ ان سے پہلی ملاقات کے لیے بنی گالہ گئے اور عمران خان جاگنگ ٹراؤزر کے نیچے چپل پہن کر ان سے ملاقات کے لیے آ گئے اور یہ دونوں بڑی دیر تک ان چپلوں کو دیکھتے رہے۔ مستقبل کے وزیر اعظم کی گفتگو بھی زیادہ قابل فہم نہیں تھی، ان کی زیادہ تر باتیں تخیلاتی تھیں۔ ملاقات ختم ہو گئی اور یہ دونوں بنی گالہ سے رخصت ہو گئے۔ راستے میں جنرل فیض حمید نے آرمی چیف سے کہا، سر کیا ہم انہیں وزیر اعظم بنا رہے ہیں؟ آرمی چیف خاموش رہے۔ شاید وہ یہ سوچ رہے ہوں، ہمارے پاس اب کوئی دوسرا آپشن نہیں بچا، ہم نے اب اگلے 5 سال اسی شخص کے ساتھ گزارنے ہیں۔